تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو کیا ہو جا دلیر ہو جا احتیاط رکھ احتیاط کر کے اس ساری شریعت پر عمل کر جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں ہاتھ تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. What a promise! What a scripture! خوبصورت کلام بڑا زبردست. خدا ایک نئے لیڈر سے نئے ایماندار سے جس کا نام یشوع ہے اور خدا نے پہلی آیت میں یوں فرمایا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے یشوع اٹھ اور اس بڑے ملک کو جس کو میں تجھے دکھاؤں گا جا اور جا کر اس پر قابض ہو جا. یہ وعدہ جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں خدا نے ابراہیم سے کیا کہ میں تیری نسل کو ایک ایسا ملک دوں گا جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہوں گی. ایک نسل آئی دوسری نسل آئی کسی نے یہ وعدہ یہ باتیں سنی تھی صرف کہ خدا بنی اسرائیل کو ایک ایسا ملک دے گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہوگا جس کے اندر خدا کیا کرے گا جس کے اندر خدا بہت برکت دے گا بنی اسرائیل کو. لیکن وہ یہ وعدے تو انہوں نے سنے ہوئے تھے لیکن کسی نے وعدہ کی سرزمین نہیں دیکھی ہوئی تھی. یہاں پر خدا ایک بندے کو جس کا نام یشوع ہے اس سے کلام کر رہا ہے کہ یشوع میں نے 500 سال ہو گئے ہیں بنی اسرائیل سے وہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو ملک کنعان دوں گا لیکن اب میں نے تجھے اس لیے کھڑا کیا ہے کیونکہ میں وعدوں کا پورا کرنے والا ہوں. میں نسل در نسل وعدوں کو پورا کرتا ہوں. بڑی دفعہ خدا ہمیں وعدہ دیتا ہے وہ ہماری نسل کے اندر پورا ہوتا ہے. بڑی دفعہ ہم میں جو وعدے خدا ہمیں دیتا ہے بڑی دفعہ ہم پورے نہیں کر سکتے. خدا ہماری نسلوں کے اندر یعنی وہ کام کرتا ہے جو ہمیں وعدہ دیتا ہے. میں خدا سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ ایک نسل کا خدا نہیں ہے وہ پشتوں کا خدا ہے وہ جنریشن گاڈ ہے وہ آنے والی نسلوں کا بھی خدا ہے. اس نے کہا میں نے وہ وعدہ جو تیرے باپ دادا سے کیا ہے وہ وعدہ جس کو 500 سال ہو گئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کبھی بھی اپنے وعدوں کو ادھورا نہیں چھوڑتا. خدا کبھی بھی اپنے وعدوں کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑتا. خدا کبھی بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کمزور نہیں پڑتا. جب خدا وعدہ کرتا ہے تو سارے حالاتوں کے اندر بھی ساری مشکلات کے اندر بھی جتنی مرضی چلے کیوں نہ جائے خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے اندر قادر ہے. اس نے کہا میں نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی لیکن خدا وعدہ دے کر بھی اس کو کسی بندے کی ضرورت ہے جو کھڑا ہو جائے ایمان پر مضبوطی سے کھڑا ہو جائے. اور جب وہ کھڑا ہو جائے ایمان کے ساتھ مضبوطی سے یاد رکھیے اس نے یشوع سے یہ کہا کہ تو ایسا کر کہ تو فقط کیا ہو جا مضبوط ہو جا مضبوط ہو جا. آگے خدا جو اس کو کام دے رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. آگے 31 بادشاہ ہیں. کتنے 31 بادشاہ ہیں اور ایک بڑا کام خدا اس کے سپرد کر رہا ہے. یاد رکھیے خدا اس کو 31 بادشاہوں کو فتح کرنے کے لیے چیلنج دے رہا ہے. یاد رکھیے اس سے پہلے کہ خدا آپ کو کوئی بڑا کام دے خدا آپ کو
کرے گا, خدا آپ کو دلیر کرے گا, خدا آپ کو طاقت دے گا. اگر آپ مضبوط نہیں ہوں گے, اگر آپ دلیر نہیں ہوں گے, آپ خدا کے وعدوں کو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے. خدا بزدلوں کا خدا نہیں ہے, خدا یاد رکھیے دلیروں کا خدا ہے. اور جب یشوع اور کیلب, کتنے لوگوں کو بائبل کا پتا ہے جب موسیٰ نے یشوع اور کیلب کو بھیجا کہاں پر, جا کر ملک کنعان کی رپورٹ لے کے آ, کتنے لوگ تھے, کتنے لوگ تھے؟ ہاں نہیں, جب یشوع نے نہیں, جب موسیٰ نے بھیجا انہیں کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ تھے. 12 people sent to, انہیں بھیجا گیا اور جا کر ملک کنعان کی رپورٹ لے کے آؤ. اور وہاں پر جب بنی اسرائیل کے 10 بندوں نے کہا ارے وہ اتنے نوجوان ہیں کہ ہم ان کے سامنے ٹڈے معلوم ہوتے ہیں. یاد رکھیے جب موسیٰ کے پاس آئے کتنے لوگ؟ 12 لوگ. کتنے؟ 12 لوگ. تو انہوں نے دو نے کہا, ادھر دیکھیے, 2 نے کہا ہم فتح کر لیں گے. کتنے نے کہا؟ 2 نے کہا ہم فتح. لیکن جو لوگ آئے انہوں نے کہا ارے موسیٰ ہم تو ان کے سامنے ٹڈے سے معلوم ہوتے ہیں, وہ تو ان کے قد اتنے زوراور ہیں, ان کا پھل اتنا زوراور ہے, موسیٰ ہم ان کو نہیں زور کر سکتے کیونکہ ملک کنعان کے لوگ بڑے زوراور ہیں. انہوں نے آ کر رپورٹ دی نیگیٹیو. لیکن 2 لوگوں نے کہا کہ یاد رکھیے, انہوں نے کہا ہم ملک کنعان کو فتح کر لیں گے. یاد رکھیے وہ یہ جانتے تھے ان کے قد جتنے مرضی اونچے کیوں نہ ہو, ہمارے خدا کا قد بہت اونچا ہے اور ہمارے خداوند کے قد سے وہ اونچے نہیں ہو سکتے. آج رات میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں, آپ کی سب سے بڑی مصیبت بھی خدا کے سامنے چھوٹی سی ہے. آپ کی سب سے بڑی مصیبت بھی, مل کے بولیے میری سب سے بڑی مصیبت ہے, آواز آپ کی کم ہے, مل کے بولیے میری سب سے بڑی مصیبت ہے, ابھی بھی آواز کم ہے, میری سب سے بڑی مصیبت ہے خدا کے سامنے سب سے چھوٹی ہے. کتنی کہ اس کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ ہاں مجھے کیا چاہیے؟ مجھے خدا کے وعدے نہیں چاہیے. ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے, مجھے خدا کے وعدے نہیں چاہیے. مجھے خدا کے وعدے, کیونکہ خدا کے سارے وعدے مسیح میں ہاں کے ساتھ ہیں. کتنے لوگوں کو اس حوالے کا پتا ہے؟ خدا کے سارے وعدے مسیح میں میرے ساتھ ہاں کے ساتھ ہیں. مجھے وعدے نہیں چاہیے خدا کے, مجھے خدا کے لیے انکریجمنٹ چاہیے, بولڈنس چاہیے. خدا کے لیے مجھے حوصلہ چاہیے. اور خدا یشوع کو ڈیل کر رہا ہے کہ میں تجھے اب بھیجنے والا ہوں, میں تجھے اب ایک ایسا کام دینے والا ہے, ایک ایسا کام دینے والا ہوں. غور سے سنیے گا, میں تجھے ایک ایسا کام دینے والا ہوں جو تیری ان آنکھوں سے تو بہت بڑا ہے, کیونکہ 31 بادشاہوں کو زیر کرنا ہے. لکھا ہے کہ یشوع نے 31 بادشاہ, کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 31 بادشاہ. کتنے؟ ان آنکھوں سے میں 31 بادشاہوں کے خلاف اگر جنگ کے لیے نکلوں تو بڑا مشکل ہے. بڑی دفعہ ہم ایک بندے سے ہار جاتے ہیں, بڑی دفعہ ہم 2 بندوں سے ہار جاتے ہیں, بڑی دفعہ ہم کہتے ہیں وہ زیادہ ہے, میں اکیلا ہوں, میں کیا کروں. لیکن یاد رکھیے خداوند کے لوگ اکیلے بھی دشمنوں پر ہیوی ہیں اور ان سے زوراور ہیں. خداوند کے لوگ, میں اکیلا کیا کروں گا؟ میں مجھے خدا ایک بڑا کام دے,
لیکن اس سے پہلے کہ خدا آپ کو ایک بڑا کام دے، خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے. تو کیا ہو جا، ہاں کیا ہو جا. ہاں 12ویں باب کی آخری آیت میں لکھا ہے اس نے 31 بادشاہ، 12ویں باب کی کتنے بادشاہ شاراؤن؟ ہاں 31 بادشاہ کو مارنے کے لیے خدا نے اس کو پہلا کلام کیا دیا؟ ہاں میری طرف دیکھیے، 12ویں باب کی آخری آیت، گھر میں بھی جا کے آپ پڑھ لیں. خدا نے اس کو کیا کلام دیا؟ ہاں کیا کلام دیا؟ ساجد کیا کلام دیا؟ ہاں ساجد کیا کلام دیا اس کو؟ کیا کلام دیا ساجد؟ کیا کلام دیا مقبول؟ خدا نے اس کو کیا کہا؟ کیا ہو؟ اور مضبوط ہونے کے علاوہ ایک اور کام خدا نے اس کو کہا. ہاں کیا کہا؟ ادھر دیکھیے کیا کہا، ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے. خدا نے کہا خوف نہ کھا اور مضبوط ہو جا. اور ایک اور اس نے کہا یہ شریعت کی کلام، یہ تیرے منہ سے داؤد کہتا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے. یہ کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے. کلام وہ بولے گا جو کلام پر عمل کرے گا. کلام وہ بولے گا جو کلام پر عمل کرے گا. اور جو کلام پر عمل نہیں کر سکتا وہ کلام بول نہیں سکتا. اور جو کلام بولے گا، یاد رکھیں، جو کلام بولے گا اس کے اندر زندگی آئے گی، اس کے اندر برکت آئے گی، کیونکہ یہ کلام ہمیشہ زندگیوں کو بدلتا ہے. یہ کلام، اس نے کہا یہ شریعت کی کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے. دن رات کس وقت؟ چرچ میں یہ منہ میں تیرے کلام رہے. صرف کس وقت رہے تیرے منہ میں یہ کلام؟ دن رات. صرف چرچ میں، صرف عبادت میں، دن اور رات اس پر تیرا دھیان رہے. میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. دن رات، ڈے اینڈ نائٹ. یاد رکھیے، میں کہوں گا یہ 31 بادشاہ ہیں. اگر خداوند کو، خدا نے اس کو دیا ہی اتنا ایریا تھا. خدا نے کہا لبنان سے لے کر دریائے فرات تک، ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے، خدا نے ایک حد بندی بنائی کہ یہ ایریا تو نے فتح کرنا ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کو ملک کنعان دینا چاہتا تھا؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. شاباش. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ خدا کیا کرنا چاہتا تھا؟ بنی اسرائیل کو کیا دینا چاہتا تھا؟ ہاں لیکن ملک کنعان میں تو آگے دشمن بیٹھا ہوا تھا. ایسا ہوتا کہ خدا وہاں پر پہلے مار دیتا اور کہتا آجو بیٹھ جاؤ. خدا جنگ کے بغیر ہمیں کوئی چیز نہیں دے گا. جس چیز کے لیے ہم جنگ نہیں کریں گے وہ چیز ہمیں کبھی نہیں ملے گی. جس چیز کے لیے ہم قربانی نہیں دیں گے وہ چیز ہمیں کبھی نہیں ملے گی. ہمیں قربانی دینی پڑے گی.
ایک بچہ جس نے خدا کا کلام سنا، کسی گورے نے کہا کہ بیج بونا بڑا زبردست کام ہے، 2006 کے اندر میں بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا اس وقت، اس نے کہا، اس گورے کے بچے نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کو۔ وہ ایک ہاسپٹل میں گیا اور اس نے جا کر وہاں پر اپنا خون نکلوایا اور اس کو $100 ملے، اور اس نے $100 کیا کیا، اس نے کہا یہ میں اپنے خون سے بیج بوتا ہوں اس ٹی وی چینل کے لیے، اور یاد رکھیے تھوڑی دیر بعد وہ لاکھوں پتی بن گیا۔ اگر آپ قربانی خداوند کے لیے نہیں چڑھائیں گے آپ ہمیشہ نیچے ہی رہیں گے۔ اگر آپ خدا کے لیے قربانی نہیں کریں گے آپ کبھی خدا کی بڑی 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 برکتیں کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے کہا میں اپنا خون دوں گا، میرے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے خدا کو دینے کے لیے۔ اور وہ ہاسپٹل میں گیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا خون نکالیے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے اس کو سیل کر کے میں نے یسوع کے خون کو پھیلانا ہے، کیونکہ انجیل یسوع کا خون ہے اور اس کا پھیلنا ضروری ہے۔ یسوع کے خون میں قدرت ہے، میرا خون نکل بھی جائے گا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن یسوع کا خون دنیا تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ یسوع کے خون میں زندگی ہے اور زندگی یسوع کے خون میں صرف ہے۔ یسوع کے خون میں میں سچی بتاؤں ایک بات، آج میں نے پورے پاکستان میں خدمت کی ہے، کوئی ایسا صوبہ نہیں جس میں میں نہیں گیا، پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں پاکستان کی جہاں پر میں نہیں گیا، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہے، پورا ملک میرے ذہن میں ہے، لیکن میں نے ملک کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پر لوگ مجھے جانتے نہیں، میرے واقف نہیں ہیں۔ لیکن میں نے خادموں میں بھی بڑے کم لوگ دیکھے ہیں جو خدا کے لیے دینے کا، قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں، اور میں نے دیکھا بڑے کم لوگ ہیں جو خدا کے لیے جذبہ رکھتے ہوں۔ میں نے بڑے کم لوگ دیکھے ہیں جو خدا کے لیے جذبہ رکھتے ہوں، اور جو کم لوگ ہیں میں نے دیکھا وہی لوگ بابرکت بھی ہیں، وہی لوگ بابرکت ہیں۔ دوسرے شاید کراؤڈ میں ہوں، شاید وہ کراؤڈ کا حصہ ہوں، لیکن وہ برکت کا شاید حصہ نہ ہو۔ برکت کا حصہ قربانی مانگتا ہے، اور قربانی کون سی؟ اپنے بدن سے بڑھ کر بھی خدا کی خدمت کی پرواہ کرنا۔ اور جو ایسا کرتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں رہتے، جو ایسا کرتے ہیں خداوند ان کے لیے بڑی بڑی جنگیں جیتتا ہے۔ میں نے اس کو کہا 31 بادشاہ ہیں، لیکن تو حوصلہ رکھ۔ ایک حوالہ پڑھیں پھر اس کے بعد دعا کریں گے، بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا تو ٹائم ختم ہو گیا، پتہ آپ کو؟ ہاں ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا۔ پہلا باب نکالیے، پہلا باب نکالیے، سنیے خدا کیا کہہ رہا ہے، سنیے 16ویں آیت۔ اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا، 16ویں، اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے
जिस जिस बात का तूने हमको, मुझे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, और जिस जिस बात का तुमने हमको हुक्म दिया है हम सब करेंगे, और जहां जहां तू हमको भेजे वहां हम, कहां पर, हाँ, जहां जहां तू हमें भेजे हम जाएंगे। जैसा हम सब अमूर में मूसा की बात सुनते थे वैसे ही तेरी क्या करेंगे। ऊंची बोलिए, आपको समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? लोग कह रहे हैं अब यशवा को, हम तेरी सुनेंगे, फकत इतना हो कि खुदावन तेरा खुदा जिस तरह मूसा के साथ रहता था तेरे, और आगे सुनिए, जो कोई तेरे हुक्म की मुखालफत करे और सब मामलों में जिनकी तू ताकीद करे, तेरी बात ना माने, वो जान से, किस तरह, आगे लोग, तू फकत मजबूत और हौसला, कौन कह रहे हैं? हाँ, लोग किसको कह रहे हैं? हाँ, मेरी तरफ देखिए, लोग किसको कह रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं हम तेरी बात मानेंगे हर मामले में। अगर आप हर मामले में मेरी बात मानेंगे आप दुनिया की सबसे खूबसूरत कौम बनेंगे। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। फकत मजबूत हो जा। 31 बादशाह, खुदा ने उनको हद ठहराई कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तूने इस एरिए को फतह करना है। मैं कहूंगा कलाम उसके साथ था, और अगर खुदावंद उसको पूरी दुनिया का भी हुक्म करता कि तूने पूरी दुनिया फतह करनी है, तो यशवा पूरी दुनिया भी फतह कर सकता था। याद रखिए, जब खुदा आपके साथ है कोई आपके सामने नहीं ठहर सकेगा। जिंदगी भर कोई भी आदमी तेरे सामने न ठहर सकेगा। जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा ही तेरे भी साथ रहूंगा। फकत मजबूत हो जा, दलेर हो जा, और मैं तेरे सामने से रास्तों को बनाऊंगा। याद रखिए, खुदावंद आपके लिए बड़ा काम करेगा अगर आप ईमान से चलेंगे। तो सुनने से कुछ नहीं होता, ईमान से चलने से सब कुछ होता है। ईमान पे चलना मुश्किल है, लेकिन ईमान पे चलना ही सब कुछ है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए और देखिए, अगर आपके सामने एक बड़ी असाइनमेंट है तो उसके कलाम को अपने दिल में रखें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बड़ा काम दे, अपने दिल में खुदा के कलाम को रखें। इस शरीयत की किताब पर ईमान लाएं, इस पर ध्यान दें। खुदावंद आपके लिए बड़ा का। अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि ये मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरा दिल खुदावंद तेरा मुश्ताक है। मैं तेरी तलाश करूंगा जिस तरह तेरा बंदा यशुआ करता है।